وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بینہم، اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون؟ اہل کتاب، یہ عیسائی اور نصارہ اور یہود بنی اسرائیل. وما تفرقوا، وہ نہیں متفرق ہوئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی. عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ کتاب موجود تھی. معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا؟ اندھیرے میں نہیں ہوا. ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے. اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے، لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی شخص ٹھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے، روشنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا. من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مبتلا ہوئے. تو کیوں ہوئے؟ یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے، یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر. بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بغاوت، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ. یہ ہے اصل شے. یہ نہیں کہ آپ کسی شے کو پہچان نہیں رہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زدم زدہ ہے، یہ تعصب ہے، یہ کون اونچا کون نیچا، بغین بغاوت، کسی کے اوپر تعدی کرنا، کسی پر چڑھائی کرنا، یہ بغا کا اصل مفہوم ہے. بغا و تغا، تغا کہتے ہیں طغیانی. دریا اپنی اگر حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا نکل گیا تو طغیانی پر ہے. تو بغاوت اپنی حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے، تعدی کرے گا تو بغاوت ہے. تو یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا. اس کو اگر جدید اصطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے. اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط، غلبہ حاصل کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا، دوسروں پر اپنی دھونس جمانا، دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جمانا، دوسروں کو اپنے نیچے لینا. یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے. اپنا تسلط، اپنا غلبہ، فوقیت، تفوق حاصل کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر. لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے. تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے. اختلاف تو یہ ہے بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے. آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا. لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا. وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں. تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے. لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا یہ کیا ہوا، یاد باندھنا بھول گئے. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں اور میں بالکل پیچھے. واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت سے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو. یہ اختلاف ہے. اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرم تو دیگری ہے. تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے ہے. اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے. اختلاف امام مالک اور امام
ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے. قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے. تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں. تھمب امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے. اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم. نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی. اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے.